الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین
در حضور اولیاء اولیاء ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردانت زرا۔ محترم حاضرین، اہل اسلام، علماء کرام اور میرے پیارے دوستو، عزیزو، بھائیو، بندہ فقیر آخر العباد آپ دی خدمت وچ چند گزارشات پیش کرن دی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، جو لوگ کسی بھی صوفی نال منسلک ہوندے نے، اللہ والے نال، بزرگ نال، اس منسلک ہون دا مقصد ہوندا ہے ادب سیکھنا۔ تصوف آداب دا نام ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تصوف آداب دا نام ہے، کیونکہ اگر کسی انسان نو ادب آ جائے تو اس نو دین آ جاتا ہے، اور اگر کسی دے اندروں دین کڈنا ہوئے تو انہوں پہلے بے ادب بنایا جاتا ہے، پھر دین نکلتا ہے۔ یعنی ادب اور دین لازم و ملزوم نے۔ اس واسطے لوگ اولیاء اللہ نال اپنا تعلق جوڑ دینے، انہاں نال محبت کر دینے، پیار کر دینے۔ مگر ایسا ہے کہ اس کے اندر ضرورت اس امر دی ہے کہ بندہ اس دے اندر افراط اور تفریط تو بچے۔ ولی اللہ تعالیٰ نے بندیاں وچ ایک عہدہ ہے، ایک رتبہ ہے، ولی دا ایک سٹیٹس ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اور پنجابی زبان وچ، اردو وچ اسی اس ولی نو بعد اوقات بابا جی سد لینے، کیونکہ بابا دا مطلب بھی بزرگ ہوتا ہے۔ پیر دا لفظ قرآن پاک وچ عربی وچ استعمال نہیں ہوتا، اے فارسی دا لفظ ہے پیر۔ ویسے ادا معنی بوڑھا ہوتا ہے، مگر اسی اولیاء اللہ تے بھی اس لفظ دا اطلاق کر دیا، ساڑھے عرف وچ رائے۔ دیکھیے، نام بدلن نال حقیقت نہیں بدل دی۔ جیسے کہ بجلی جنہ بنائی سی انہاں نام بجلی نہیں سی رکھیا، اسی اس نو اپنی بولی وچ بجلی کہنے ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ اسی اس دے کوئی انکاریاں، اساں اپنی بولی وچ دا نام رکھیا ہے، چیز ہوئی ہے۔ اس طرح ولی نو اپنی بولی وچ اسی بابا سدنے ہاں، تو ہر بندے اتے لفظ بابا دا اطلاق نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ ہونا بہت گھمبیر مسئلہ بن گیا ہے کہ ساڑھے معاشرے وچ اس نو ایک بزنس دی شکل دے دیتی گئی ہے، پیری مریدی، اور ایک بڑا منافع بخش کاروبار ہے۔ یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، تسی کسی بھی ویران جگہ تے بہ کے آؤٹ پٹانگ کرتا کرو، جھوٹ دبا کے بولو، دو چار چیلے رکھ لو،
جڑے تہاڈیاں جھوٹیاں کرامتاں بیان کرن تے ہن چیلے رکھن دی بھی ضرورت کوئی نہیں، ہن تے سوشل میڈیا تہاڈا ساریاں تو وڈا چیلا ہے۔ تسی اپنیاں کرامتاں جھوٹیاں بنا کے نیٹ تے ڈالو، کسے دی اندروں کل کڈ لو، کسے دے تسی مطلب زنجیر کڈ لو اکھاں وچوں، کسے دے جن کڈ لو بناوٹی، تو وہ نیٹ تے ڈال دیو، دنیا تہاڈی فین ہو جائے گی۔ تو جدو ولایت دا معیار اے ہو گیا تو لوگاں سمجھا کہ اے ڈونگیے، فراڈیے، شعبدہ باز، مداری اے ولی ہوندے نہیں۔ کرامت ولی دی حق کے، اولیاء اللہ کوڑو خرق عادت واقعات دا ظہور حق کے، مگر ولی دی نشانی کرامت نہیں۔ ولی دی نشانی استقامت ہے کہ وہ رسول اللہ دی شریعت دا پابند ہوئے، کرامت ظاہر ہوئے یا نہ ہوئے۔ آپ لوگ مسئلہ سمجھے چاہیا کہ نہ آئے؟ بارک اللہ۔ کیونکہ تسی سوشل میڈیا دے عادی ہون، آج کل ساڑھی 63% یوتھ جیڑی ہے وہ سوشل میڈیا تک دی ہے۔ سوشل میڈیا تو یہ اندازہ لگا دیں کہ ولی کنوں آ دیں۔ تو بھائی صاحب جو سوشل میڈیا دے تو نظر آ رہی ہے نا ولایت، یہ ولایت نہیں ہے۔ فیس بک تو ولی نہ ویکھو، اللہ دی بک تو ولی ویکھو، کیونکہ فیس بک انگریزاں بنائیے تو جیڑی جیدے ولی ہیں او دی کتاب ہے، اس دسنا ہے کہ ولی کون ہوتے ہیں۔ تسی آج کل مصطفیٰ بھائی نیٹ تے دیکھیا ہونا ہے کہ ایک پیر صاحب نے انہاں دی بڑی مشہوری ہے کہ او جن کٹ دینے نیٹ تے، بڑی ترقی ہوگی ہے، میں نے خیال ہے جو ہوتا ہے کہ اگو آن لائن ہی جن نکل جانے کر دیں۔ اللہ کیسی ترقی کیتی ہے ایسا، اللہ وہ ایک ہور شاعری نے وہ دے کڑ گئے نے اس پیر کو، انہاں جا کے اس پیر نو بڑا ایکسپوز کیتا ہے، انجی کیتا نے ڈیمیج کیتا نے انہوں بھئی یہ نہیں صحیح، ٹھیک کیتا نے۔ وہ جڑے شاہ صاحب غیر نہ اٹھے انہاں ٹھیک کیتا، یہ بندیاں نو دسیا نے کہ اے پیر نہیں صحیح، ڈونگیا ہے، مداری ہے، شعبدہ باز ہے۔ لیکن میں اپنے بچیاں نو ایک گل نال اور دسنا، چونکہ سوشل میڈیا دا طوفان ہے، وہ جڑے او دے کول گئے نا ایکسپوز کرنا، وہ آندے نے میں سید ہاں، انہاں دے نام دے نال لکھا ہوتا ہے سید، اے سید نے وہ سید نہیں، وہ آندہ میں ولی ہاں، وہ آندہ میں وہ دا دعویٰ ہے کہ میں ولی ہاں، تو انہاں دا دعویٰ ہے کہ میں سید ہاں۔ ساڑھی قوم کہہ رہی ہے انہاں چنگا کیتا ہے جڑا انہوں ایکسپوز کیتا نہیں، میں بھی یہ کہہ رہی ہوں۔ لیکن یہ دا تھوڑا جا دوسرا پہلو بھی ویکھو، جے ولی انج دے نہیں ہوندے تو سید انج دے ہوندے۔ یہ جڑے بھائی صاحب سید کہلاندے نے، انہاں 2-3 شادیاں کی تھی، انہاں تے اعتراض نہیں، 4 تک شریعت اجازت دی کر سکتے۔ اعتراض اس گل تے بتوا نہ میں سید ہاں تو بیویاں ٹی وی تے لے آؤں، جے ولیاں دا وہ کام نہیں جڑا وہ پیا کردا ہے، تے سیداں دا کتھوں یہ کام آ جڑا تو کر رہے ہے؟ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی، ایک پاسا نہیں سی مطلب آکھو بھئی وہ پاسا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو غلط ہے نا، تو ایسے کہو کہ وہ شعبدہ باز ہے، یہ ڈرامے باز ہے، ان قرآن پڑھنا نہیں ہوتا، ان قرآن مننا نہیں ہوتا۔ اس ولی ہون دا دعویٰ کر کے او دے اتے پورا نہیں اتریا، اے سید ہون دا دعویٰ کر کے او دے اتے پورا نہیں اتریا۔
نہ ولی ہون دا وہ معیار ہے تے نہ سید ہون دا یہ معیار ہے۔ سید تو وہ ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اگر ان غوث پاک ملن اس جڑا آندہ میں ولی ہیں تو وہ پوچھن گے بھئی تو انجدہ ولی ہیں تو ساڑھا نہ لینا تے جی ان مولا حسین مل پہ اشر علیہ دے تو بندیاں تے آنا ہے میں حسین دا پتر ہاں، کم تیرا ساڑھے والا کیڑا ہے، نہ تیرا منہ ساڑھے ورگا، نہ تیرا کردار ساڑھے ورگا، نہ تیری عادتاں ساڑھے ورگا۔ سو لہذا بھائی یہ ساریاں گیمان ہیں، سوشل میڈیا تو ویسا ہی بچنا چاہیے۔ میں یہ نہیں آندہ کہ میں اس پیر دی حمایت کرنا نہیں، میں نہیں کرنا، لیکن ان بھی غوث نہ منیا ہے، یہ جڑا وہ دے گیا ہے یہ بھی وہ دے نال دے گیا۔ مسئلہ سمجھ آ رہا سب تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ولی دی نشانی کی ہے، مڑ سمجھنا چاہیے ولی دا رتبہ کی ہے۔ اس تو پہلا یہ عرض کرانگا کہ جدو بھی کسے ولی دے مزار تے جاؤ دو طریقے اس نو سمجھ لو، دو میں جائز نہیں، میں نے جڑا پسند ہے میں بھی تو اندر سکتا جائز دو میں نے اہل سنت دے نزدیک پر میں نے جڑا پسند ہے میں تو انہوں دسا۔ ساڑھا عقیدہ ہے کہ اللہ دے ولی قبران دے اندر حیات برزخی انہوں حاصل ہوندی ہے اور وہ زندہ ہوندی ہے۔ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار۔ جدو بھی ولی دی مزار تے جاؤ سجدہ نہ کرو، مزار دا سجدہ، مزار دا طواف نہ کرو، مزار دا سجدہ نہ کرو۔ مزار تے عورتانوں تے انجی نہیں جانا چاہیے کیونکہ عورت پردہ دار چیز ہے۔ تسی کسی بھی جگہ دی جہالت دا اندازہ لانا ہوئے تے اس گل تو لا لیا کرو بھائی ایتھو دیاں عورتاں کتنیاں قبران تے جانے گا۔ خواتین دا مزارات تے جانا ممنوع ہے۔ امام احمد رضا نے دے اتے ایک پورا رسالہ لکھا ہے جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور۔ خواتین نو ملیاں تے میک اپ کر کے جوان بیویاں نو قبران تے نہیں جانا چاہیے۔ آپ ناراض تے نہ ہو گئے اس گل مہربانی پڑی صحیح ہے۔ مگر اگر ایسا ہے بھائی صاحب کہ اگر ٹیکہ لگے تو درد تھوڑی جی تے پھر ہوندی تو تھوڑی جی برداشت کر جائے ہے پھر ان میں چھدیا جو ہے میں کوئی ٹیکہ تے تو ان لڑنے لہٰذا آپ دی خدمت اقدس وچ گزارش ہے کہ عورتانوں گھر بانا چاہیے۔ اے دے ہوتے قرآن دی ایک میں ایک بڑی سادہ جی چھڑو بڑیاں بڑی گلنا نہیں جاندے عورتاں مسیطے جاندیاں نماز پڑھا تو کیوں نہیں جاندیاں گھر پڑھیا ایک دیدہ ثواب تے مسیطے پڑھیا ستائیاں دا ثواب دیندہ ہے تو انہاں کیوں نہ لین دے دے عورتاں جنازہ پڑھ دیا وہ دا جو ابا مار گیا پڑھن دیو سال بعد جو عید آئی ہے تو بی بیاں مسیطے عید کیوں نہ پڑھن دے وائے اس واسطے کہ شریعت نے انہا ساریاں کماں تو عورت نو چھٹی دیتی ہے کہ تو گھر بیٹھی رہو تین گھر بیٹھی رہو اتنا عجر ملتا رسی جتنا مسیطے ہونا لیان پیٹی ہے بیٹھ سال چھوڑو اگر لمبی باس دی ضرورت کی مسیطے جو نہیں جانا بس آگے پھر کیا ضرورت ہے کہ ایسی اس تو آگے چلیے کوئی دنیا دی مزار حضور دے مزار تو وڈی نہیں بھائی صاحب اللہ اپنے گھر نہیں بلاندہ عورت نو مکہ شریف یا مارم نال نہ ہو تو ایسا ہے کہ آپ اس مسئلے نو توجہ نال سماعت فرما لو اور اے دے اتے خدا را عمل دی کوشش فرماؤ اگلی چیز مرد حضرات اگر جان تو آپ قبر نو سجدہ نہ کرو کیونکہ حضور نے فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا قبر پر سجدہ ممنوع ہے
اگر تعظیم واسطے کرے تو حرام، عبادت دی نیت کرے تو مشرک۔ بات ہی سمجھ آئی؟ جڑا بندہ عبادت دی نیت قبر نو سجدہ کرے اسلام دے دائرے تو باہر ہے اور شرک کر رہے، آپ اس بات نو یاد کر لیں۔ قبر تے جاؤ، سب تو پہلے الحمد شریف، کل شریف، کچھ قرآن پاک جو تو یاد ہے وہ پڑھو، درود شریف پڑھو، اور صاحب مزار نو ایصال ثواب کرو۔ پھر اگے دو طریقے لکھے۔ ایک طریقہ ہے کہ تسی اس بزرگ دی روح نو مخاطب کر کے کہو کہ اے اللہ دے ولی، اللہ کو مینوں اے چیز مانگ دے۔ دوسری صورت ہے کہ تسی آکھو اے اللہ اپنے اس ولی دے وسیلے نال مینوں اے چیز عطا فرما، میں نہ اللہ پسند ہے۔ میری چاہیے سے کہ سانوے کہنا چاہیے کہ یا اللہ اپنے اس ولی دا صدقہ مینوں اے چیز عطا فرما۔ اے من سب تو اچھا لگتا ہے کہ اے طریقہ دی بیسٹ ہے کہ تسی اپنے رب نو پکارو، کیونکہ اللہ فرماندہ ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب تو میرا بندہ من پکارے میں وہ سن لیں۔ تو بھائی صاحب آپ اللہ کو طلب کریا کرو، مگر اللہ والیاں دے وسیلے نال منگیا کرو۔ وسیلے تو بغیر بھی جائز ہے، وسیلے نال بھی منگنا جائز ہے۔ تو اسی تے اللہ دے ولیاں دی حیات ہے بھی انہاں دے پیار دے قائلاں، انہاں دے وصال تو بعد بھی انہاں نال محبت دے قائلاں، مگر شریعت دی حدود نو توڑنا ممنوع ہے۔ تو جو ہے سو ہے، او دے تو انکار نہیں کرنا بھائی صاحب۔ سب تو پہلے آپ نو اے سمجھنا چاہیے کہ ولی صدے کنوں نے۔ فار ایگزامپل میں ایک مثال دینا، تسی گھروں گلکاند لین گئے ہو، تو آنا سیان ہی نہیں تھے، تسی لبو کے کیوں؟ تسی گھروں گئے ہو کپڑا لین تھے، تو آنا سیان ہی نہیں تھے، لبو کے کیوں؟ بھائی جو چیز تسی لینا چاہتے ہو تو آنو دی پہلے پہچان ہونی چاہیے۔ تسی سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ جڑے درویش نے وہ کون ہوندے نے، تو سب تو پہلے جدے درویش ہیں وہ دے کڑو ہی پوچھو کہ ربا تیرے درویشاں دی شان کی ہے۔ توجہ ہے؟ عزیزان من اللہ دا قرآن پڑھی، اللہ فرما دینا لا اولیاء میرے ولی دی شان ہے وے کہ نہ تے ان ڈر ہوتا ہے تے نہ ان غمگینی ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، میرے ولی نہ خوف زدہ ہوندے تے نہ غمگین ہوندے۔ خوف اور غم تو میرے درویش پاک ہوندے۔ دو نشانیاں ہو گیا، نہ انہاں خوف آئے گا تے نہ وہ غمگین ہونگے۔ نمبر دو، اگلی آئے اللہ سونیا تیرے ولی دی شان کی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرا ولی تقوی والا ہوئے گا، صاحب تقوی ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، جنہ چیزاں تو اللہ منع کیتا ہے انہاں تو رکنے والا ہوئے گا، جنہ حکم دیتا ہے انہاں کا کرنے والا ہوئے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آیت نمبر 3، یا اللہ تیرے ولیاں دی شان کی، فرمایا وقال الذی ارادہ من الكتاب
بے علم کدی ولی نہیں ہو سکتا. سلطان باوے دا ترجمہ کرنے فرما دے باج علم دے جڑا کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. حضرت جنید بغدادی فرما دے من تزہد بغیر علم فقد مات فی القف. جو علم تو بغیر زود کرنا چاہے گا تو بھول جائے گا, منزل مقصود تے نہیں پہنچے گا. علم پہلی شرط ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ شریف فرمان دیں کہ پہلی شرط بنی دی مرشد دی پہلی شرط ہے کہ وہ علم والا ہوئے, دوسری شرط ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوئے, تیسری شرط ہے کہ شریعت دا مخالف نہ ہوئے ظاہراً, اور چوتھی شرط ہے کہ کسی کامل دا خود بیعت ہوئے. چار شرطاں نے جنہاں میں جو ایک بھی گھٹ ہوئے تو پیر نہ بناؤ. اور اگر کوئی بچہ یہ آکھے انہی آیتاں کو طویل مضمون ذرا آسان کرو, تو میں عرض کراں گا کہ صاحب ولایت آدمی اللہ دا ولی کدی بھی اللہ تے دے رسول دی شریعت دی مخالفت نہ کرے گا. لکھ لو جملہ, آب زر نہ لکھنا لکھا. جو رسول اللہ دی شرع دا مخالف ہوئے وہ کدی ولی نہیں ہو سکتا. شب دا باز تے ٹھونگیا تے ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا. آپ نے مسئلہ سمجھ جا گیا؟ اگر اس نو اور آسان کرا ذرا سونی منڈل بیان کرا تے انجا کھانا جس کی غریقی ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت بیلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کھو سلام شمع بز میں. آپ حضرات میں سمجھ آئی؟ انہیں ایک میں جملہ عرض کرتا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے بات. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کلیات اقبال میں جو لکھ دینے حضرت با یزید بستامی خربوزہ نہیں سن کھاتے. تو آپ تو کسے پوچھے حضرت آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرمایا میں جتنیاں بھی کتاباں پڑھی ہیں میں نے وجہ تک یہ پتہ نہیں لگا کہ حضور کی میں تناول فرما دے سا. تو میں اس واسطے کھاندہ نہیں کہ حضور دے طریقے دے خلاف نہ کھا بیٹھا. یہ ہوتے ہیں درویش, انہیں کہتے ہیں ولی. آج کل ٹک ٹاکر ولی بنے ہوئے. تو آپ بولیے بندہ جائے تو کہاں جائے, جائیں تو کدھر جائیں. ہاں عزیز پیارے, وہ کہتے ہیں نا شاعر کے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے. اب ولایت بزنس ہے, یہ کاروبار بن گئی ہے. ارے بھائی صاحب یہ تو دلوں کا بزنس ہے, یہ تو دلوں کے سودے تھے, جو کرتے تھے سو کرتے تھے. ہاں اس کاروبار کو سب تو زیادہ فروغ عورتاں دینی ہے. اللہ تعالیٰ حضور دی امت کو محفوظ فرمائے. عزیزان من ولی اللہ دا کم پھوکا مار کے مجھا میلنا نہیں ہے کہ نا. ولی اللہ دا کام ہے نہیں بے توڑی مجھ سوئے تے کٹی دے وے نا. ولی اللہ دا کام ہے دل دی دنیا تبدیل کرے, رات بھٹ کے آیاں نو سیدھے رات لائے, جن
دا تے کم ہے اسی ولیاں تو کم کیڑا لے رہے ہیں جیڑا آکسیٹوسن دا ٹیکہ کر لیندا ہے وہ کم ولی تو لینا نہیں سمجھ آئی گل میں کیا مجھا جو بھی میڑ لیندا ہے ہن بھی درویش بن لئی بولے نہیں جیڑا کام انجیکشن کر لیندا ہے وہ کرنے والا ولی کیسے ہو سکتا ہے نا ولی کون ہے ولی ہوئے جیڑا رسول اللہ سرکار دی شریعت دی تبلیغ کرے روغن دین تے لائے جیڑا داڑھی منڈیاں نو داڑیاں رکھا دے وے جیڑا بے نمازیاں نو نمازی بنا دے وے جیڑا بے دیناں نو دین تے لا دے وے جیڑا بے عشق نو رسول اللہ دا عاشق بنا دے اے کم اور جیڑا رسول اللہ دے دین تے ثابت قدم کرے اور عقیدہ اہل سنت تے پختہ کر دے وہ ہے درویش اے تسی کی بنا لیا درویشاں دا اے نہ کرو اے نہیں ولایت بھاجی انہوں سن لو ولی دی شان کی ولی دی پہچان کی عزیزان محترم ولی دی پہچان سماعت کر لو سر تو لے کے پیرا تک سرکار دی شریعت دا پابند ہوئے شریعت تے غیرت کرنے والا ہوئے او دے اندر مداہنت موجود ہوگا یعنی اگر خلاف شریعت کم دیکھے تو انہوں مزہ نہ آوے غصہ آوے خلاف شریعت کم دیکھے تو شریعت تے غیرت کرے تو ولی ہوئے تے جن ہوئے تے کوئی پرابلم نہ ہوئے آپ نو سمجھ آئی خود شریعت دا پابند ہوئے گا اور اگر خلاف شرع کم دیکھے گا تو دے اتے دی غیرت ایمانی جاگے گی یہ ولی دی نشانی ہے وہ کتی بھی خلاف شرع کم مانچ راضی نہیں ہوئے گا وہ دا دل گھبرائے گا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا عزیزان من میرے دوست میرے عزیز ولی کدی قبران دا پجاری نہیں ہوئے گا بلکہ قبران والیاں دے فیض دا ضرور قائل ہوئے گا ولیاں دے مزارات تے غیر شرعی امور نہ کرے آجے ولیاں دی قبر تے ضرور جاوے آجے ساڑھے بار مدنی گنج بخشے مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل رانما اینے ولی بھائی صاحب اے دستائش تو ہاں بھائی کوئی یہ نہ سمجھ لے یہ وابی نہیں ہے ہاں پکے سننی مگر راستہ ٹھیک تا سنا ضروری ہوں دے نا کہ بھئی ایس راستے تے رہنا ہے تو ہلنا نہیں عزیزان من میرے دوستو میرے عزیزو آجے ولی حضرت بھائی صاحب آپ سارے درویش بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو کدی یہ گرلان سن کے تھے اور بھی کرے آجے حضرت مجدد پاک دا نام سنیا ہونا ہے مجدد پاک بس چلے چو نکل دیا نا سرکار نے سجا پیر بار رکھ دیتا سمجھ آئی نہیں تو رکھڑا کیڑا سی وہ رون لگ انہوں نے بیٹے خواجہ محمد معصوم نال سن انہوں نے فرمایا ابا جی کیوں رو رہے ہو فرما دینے بیٹا میں ایک قدم غلط اٹھا بیٹھا بھائی صاحب آپ نے سمجھ آئی کہ ولی کی ہون او ولی نے او جڑا ٹی وی آڑا مولوی پیر ہے انہوں دو جان دا سی بتو موں دو میں پہلی باری جدوے بیکھے تھے میں آکھیا بھئی کیوں آندہ ہے موں دو پھر جدو میں ان دی گل تے غور کیتا تے اس مدہ سے آسی ایس موں دوتا تے جیڑا ایٹھو پیر نکلنا ہے نا میک اپ دی ان مریدہ بھی نہیں سے آننا بے ساڑھا ہی ہے تو پیری مریدی دا سواد نہیں آیا پھر
کیا صحیح بھئی بولو ہے کہ نا مزہ تو ہے ایک پیر نے ایک وہ پیر نے جنہ ایک قدم مسجد تو باہر دھریا ہے تو رکھنا اور سیت رکھ اور بیٹھے وہ بھی فرض نہیں نہ واجب ہے نہ سنت موقع ہے جسٹ سنت ہے ہائے 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 تو فقیر دی حضور نال محبت ویکھو رون لگ ابا جی ایک قدم ہی تے اٹھایا جے نا فرمایا بیٹا لوگ ہمیں ولی سمجھتے ہیں لوگ ہمیں پیر سمجھتے ہیں اگر ہم شریعت کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا عزیزم میں اے درویشی عقیدہ ساڈا ہے حب درویشاں قلید جنت است دشمن ایشاں سزائے لعنت است درویشاں دی محبت جنت دی کنجی ہے پر درویش آج دے ہون تے انہاں دی محبت جنت دی کنجی ہے لیکن مولانا روم فرمانے نا بسا ابلیس روح آدم ہست پس بہر دست نبایت دا دست بہت سارے شیطان بھی پیران دے روح پہ پھر دے جے ہاتھ وچ ہاتھ نہ دے وے آجے میرے عزیز پیارے اے جے ولی ان یاد رکھیا جے لمبی باس نہ کرا ان تو انہوں دس رہا ولی دی نشانی تے دس دیتی ان دسنا ولی دا رتبہ کیے اللہ فرماتا ہے میرا اللہ پاک فرماتا ہے جدو میرا بندہ میرے قریب ہو جائے مطلب بندہ نفلاں پڑھ دیا نفل پڑھ دیا بندہ نفلی عبادت کر دیا میرے قریب ہو جائے تو بخاری شریف دے اندر کتاب التواضع دے اندر حدیث پاک موجود ہے آپ سارے بچے اگر پڑھنا چاہو تو میرے بیٹھے ہوں کٹ لو نیٹ تو نہیں تو میرے تے اعتبار کر لو بھائی ایک تے کسی عالم دین دا شاگرد بھی ہے تو ہے بھی سید تے ممبر تے بیٹھا ہے امید ہے جھوٹ نہیں بولتا تو میں رسول اللہ تے جھوٹ کیوں بولنا کہ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار جڑا بندہ میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے دوزخی ہے بخاری کتاب التواضع تواضع دے چیپٹر دے اندر امام بخاری حدیث لائے کہ جدو میرا بندہ ما یزال عبدی یتقرب بالنوافل میرا بندہ جدو نفل عبادت کر دیا میرے قریب ہو جاندہ ہے نا تو میں وہ دنال محبت کرنا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں كُنْتُ سَمَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے ایتھے گالے ساری اللہ فرماندہ ہے اس بندے دے کان میں بن جانا جنہ نال وہ سنتا ہے فَكُنْتُ سَمَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ بھائی جان میری بات نہیں سمجھ آ رہے اللہ فرما رہے ہیں حضور بیان کر رہے ہیں ایک اللہ فرمائے دوجہ حضور دی زبان نہیں چھو نکلے تو آپ نے لگتا ہے کہ کل غلط ہو سکتی فرمایا فَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں ادھیاں اکھاں بن جانا جنہ نالو ویندہ ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا میں ادھے ہاتھ بن جانا جنہ نالو پھڑتا ہے بھائی کوئی اونچی گل پیا کرنا تھلے والی گل ہے تہاڈی سمجھ چوڑی ہوڑی پیا کرنا کہ اللہ فرماندا ہے میں اون دے کان بن جانا جنہاں نال سندا ہے کان کون بندا ہے اللہ ویسے جسم تو پاک ہے اپنا جسم کوئی نہیں یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ وہ دیاں کناں نو اتنی طاقت دیندا ہے کہ بڑا فاصلے حائل نہیں ہوندے جتھوں دل کرے سنے جناب نو سمجھ آ گئی ہوئے تو میں یہ دے قرآن دی نال آیت پڑھے کہ وہ کتھوں تک ویندا ہے عزیزان من حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں حتی اذا آتوا علی واد الرمل حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی اپنا لشکر لے کے جا رہے سن حتیٰ کہ وہ ایک ایسی جگہ تے ہے جتھے کیڑیاں دے گھر سارے کیڑی دوجیاں کیڑیاں نو آن دی نہیں کیڑیاں ہو
اندر ہو جاؤ. وہ کیڑی دوجیاں کیڑیاں نو آندی ہے نہیں اندر ہو جاؤ. آج میں درویش پہ ہوندے نا تے کچھ درویش وچ آندے نا سائیڈ تے ہو جاؤ. وہ کیڑی دوجیاں کیڑیاں نو آندی ہے نہیں اندر ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون. کدے ہیٹھ ہوندیاں ہو عزیزان مفسرین فرمانے نو کیڑی نے دوجیاں کیڑیاں نو ادب دسیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کیڑی دا ذکر قرآن فرمائے. اللہ انہوں ساریاں کیڑیاں دا سردار بنایا ہے. صبح قیامت تک ساریاں کیڑیاں دیو سردار ہو گئی جنہوں ادب آگا. تو سوال تھے بھی ہے سی جرہ دس لیکن گل دی رمہ دے ایک گل کیڑی نے کیڑیاں نڑ کیتی ہے. بھاجی میں نو ایتے دسو کیڑی کتنے دور تو تک سکتی ہے. رب دا پیارا کتنی دور تو سن سکتا ہے. تو اڈے چو کوئی بندہ ذہین ہوئے زیادہ ایکسٹرا ذہین ہوئے تو وہ سوچ سکتا ہے پھر نبیاں دی گل توجہ ہے. میں کہ چلو میں تو انار ولیاں دی مشکات شریف باب الکرامات پڑھی امام ولی الدین نے. مشکات ہے ایک پورا چیپٹر کرامات دے باب وچ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف دے منبر تے جلوہ کرنے ایران دے مقام ناون حضرت ساریہ دی کڑ پچھے عملہ ہون لگائے تے مسجد نبوی دے منبر تو کلو کے فرمانے یا ساریت الجبل. عزیزان علی وقار یا ساریت الجبل بھی پڑھ دیں یا ساریت الجبل بھی پڑھ دیں. سنانا کی جا رہا ہوا دسنا کی جا رہا ہوا. عمر بھی ولی لے سننے آلے بھی ولی لے. لیکن اگر کوئی آکھے حدیث ضعیف ہے تو میں نال قرآن دی آیت پڑھ دینا. اللہ دے پاک نبی فرما دے لے یمن جو تخت ملک شام چاہی دے کون لے کے آوے گا. اللہ فرما دے وقال الذی سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی یمن دی ملکہ آ رہی ہے ساڑھے کو وہ دے آن تو پہنا ہوندہ تخت ایتے وچھیا ہونا چاہیے. کون لیا گئے؟ قال افریت من الجن آناتی کبھی قبل ان تقوم من مقام. تو ایک جنہ دا سردار بولیا تو اسے کہا جی میں لے ہونا. اے جدو اللہ دے ولیاں دے منکر ایسا ہے تے ہوندے مر جاندے کوئی تعویل ہی نہیں لے ہوندے. میں ایتے ہوندے ہوندے راندے نہیں تعویل بھی نہیں کر سکتے. جنہ کہا جی میں لے ہونا قبل ان تقوم من مقام. میں جاننا سویرے تے پیشی نو لیا اسے. آپ نے فرمایا نہیں سانے اس تو پہنا چاہیے. پھر ایک درویش کھڑے ہوئے ولی کھڑے ہوئے آصف بن برخیہ. انہوں نے کہا جی میں لے ہونا اے او جے جنہوں نے اللہ فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. انہوں نے ہاتھ پھر میں بڑھ جانا جنہوں نے پھڑ دائے. ولی آکھیا جی میں لے ہونا. سرکاران فرمایا بھی ٹائم کنہ لائے گا. اسے کہا جی ٹائم کوئی نہیں. انہوں نے فرمایا ٹائم نہیں تسی آنکھ ایک باری بند کر کے کھولو. سبحان اللہ. اے نہیں فرمایا میں پلک جھپکن دے ویچ لے آواں نا. فرمایا قبل آئیں یرتدہ الیک طرفک تسی جو جھپک لو میں جھپکن تمہیں پہلنا لے آؤں. سبحان اللہ. ایتھے عقل دی مجال ہے وہ کاؤنٹنگ کر سکے بھئی یہ ٹائم کنا بڑھنا.
عقل کو اتنی فرصت ہے، اتنی طاقت ہے، وہ یہ تھی ان پیمانہ لائے تھے کہ بھائی اسی فلک جھپکنے آٹومیٹیکلی اسی اپنی فلک جھپکنے تو تسی بھی اندازہ تے لائے ہی اسی بید اس ٹائم کی نہ لگ دے تو انہوں نے یہ تے نہیں فرمایا بھائی دے ویچ لے ہونا، چلو ویچ تے لے ہوندے تو سمجھ آ جاندی ولی دی طاقت ہی نہیں ہے بھائی اتنے کلومیٹر دا فاصلہ ہوئے تے اتنے ٹائم ویچ لے ہوندہ ہے۔ انہوں نے فرمایا قبلہ سوڑیا یہ پلک جپنا تے وقت ہے نا، میں اس وقت بھی پہلا لیا ہوں۔ یہ دا مطلب ہے کہ آج یہ شان یدہ اللتی یبتشو بہا او دے ہاتھ میں بڑھنا جنہ نالو پھڑ دے تو ہاتھ تے آصف بن برخیاد ہے پر طاقت اللہ سونے دی بھی کم کرتی ہے۔ ان سمجھ آگئی کہ نہ آگئی تو پھر اس دی عطا کردہ طاقت نہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے لیا کہ تخت دریائے میرا دعویٰ نہیں کیتا آگے دھر دیتا ہے عزیزہ نے مگر میں بارے دیگر آکھاں گا وہ اے ولی دی نشانی کوئی نہیں بس ضرور ولی کو کرامت ظاہر ہو، ولی دی نشانی ہے وہ کو استقامت ہوئے شرع شریف۔ توجہ ہو گئی؟ ہاں جی، کرامت دا ظہور ہونا ولی کو ممکن ہے، جائز ہے اور ساڈا یہ دیوتے اعتقاد ہے، مگر ولی دی نشانی کرامت نہیں ویکھنی، مطلب کرامت ویکھ کے مرید ہو وہ تو جڑے کھلوندے نا بتاں آگے انہاں دیاں بھی پوریاں ہو جانی ویکھنی استقامت ہے۔ کرامت تے پھر شان ہے نا، شان ہے انہاں دی کہ انہاں کو کرامت دا ظہور ہوئے اے ولی اللہ دے دی نشانی ہے، مگر ویکھنا اے وے کہ کیا وہ شرع شریف دے اتے پابند ہے۔ میرے عزیزوں میرے پیارو اللہ فرمانے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ او دنیا والے ہو جدو میرا ولی ہاتھ چاہے تے کچھ مانگ لے میں او دے ہاتھ خالی نہیں موڑدا عطا کر دینا۔ اگر ولی ہاتھ چاہ اٹھائے تے دعا چکرے حضور باولک زکریا ملتانی کولے کا عورت گئی ہے جلد فرمائے ولیاں کل جانا تے دعا کرانا آل سنت عقیدہ ہے اللہ واڑے دعا کرو اللہ منو پتر عطا فرمائے۔ آپ فرما دینے بی بی جا ٹر جا تیری قسمت چ لکھیا کوئی نہیں، مائی روندی روندی اٹھ بیٹھی ہے شاہ رکن عالم نوری راوت ملے لے فرما دینے مائی روندی کیوں ہے آدھی سونیا دعا کران آئی سا پر تیرے بابے فرما دینے تیرے مقدرہ وچ کوئی نہیں، بچپنا سی پر گل بڑی بڑی کر گئے فرما دینے پیشا جا کے آگ بابا جے قسمت وچ ہوتا دار بیٹھیا مل جانا تیرے کڑتا آئیاں دعا کر اللہ تیری قسمت چھتے بدل کے عطا فرما دے کیونکہ عقیدے دی گلے ولی اللہ دے دعا کر کے تقدیر بدل دے لکھی لو محفوظ ہوتے تحریر بدل دے سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت شان اولیاء۔ دیکھیے ابھی میں
تذکرۃ الاولیاء کی طرف نہیں جاتا، ابھی پھر میں واپس قرآن پاک کی طرف پلٹتا ہوں۔ اللہ دے ولی جا رہے ہیں بادشاہ ظالم سے، اللہ دے ولیاں نے ہجرت کر لی۔ ہجرت کرنا ظالم جگہ تو سنت ہے۔ میری بات کو غور نال سارے بھائی سن لو، اگر کسی جگہ تے تواڈے نال ظلم اور زیادتی ہوئے تے اس جگہ تو ہجرت کر جانا ولیاں دی بھی سنت ہے، نبی دی بھی سنت ہے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی جگہ تے تو نہیں سواد پہ آؤں تے جگہ چھاڑ دیو، ہجرت کر۔ رسول اللہ نے ہجرت کی، ارض اللہ واسع، اللہ دی زمین وسیع، ہجرت کر۔ یہ بھی ایک کلیہ ہے۔ ہاں جی، کسی جگہ تے بندے چنگے نہ ہون تو اٹھو بھی ہجرت کر دے۔ بخاری میں چلی جس بندے 100 قتل کیتا سی، 100 قتل کیتا سی، وہ کسی درویش کو گیا سی کہ میں 100 بندہ قتل کر لیتا ہے، میں کہنا انہوں نے فرمایا اخرج من هذه القرية الخبيثة الى قرية الصالحة، اس بیڑے شہر چھڑ کے کسی اللہ والے نے محبوب پنڈ ٹوٹ جا۔ وہ سوال ہے میں پنڈ بدلنا اللہ تے نہیں، نعوذ باللہ بدلدا اللہ تے ہر تھان تے ایک کے پر جتھے اللہ والے رام دے انہوں نے تھاماں وچ برکت ہو جاندی۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ فرمایا اخرج من هذه القرية الخبيثة الى قرية الصالحة۔ خدمت کو اصحاب کہف اللہ دے پیارے سے وہ نکلے اس ظالم بادشاہ تو ہجرت کر گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی جگہ تے بعد اوقات میں دیکھنا کہ بندے دشمنیاں پاڑ لیں دن پر وہ تھا نہیں چھڑ دیں، تو ایسا کرنا خلاف سنت۔ اگر کسی جگہ تے تو مزہ نہ آوے، تو اٹھا لوگوں نہ پانا آوے، تو اس جگہ چھوڑ دیو۔ اولیاء اللہ ہجرت کر دے سن، انبیاء ہجرت کر دے سن، اتھے زد نہ لاؤ، نہ چھوڑو۔ رب دی عطا کردہ زندگی ہے کسی اور جگہ تے گزار رہا۔ مڑکدہ ہی تے اللہ والے بھی بیٹھے ہی نہ بابا، انہیں کو جا کے ڈیرہ جاٹ لا لیا۔ ہاں جی ہے ٹھیک بات بابا جی، ٹھیک بات کر دیں کہ نظام تو عجیب ہے، اور ایسا نظام دیکھا نہیں۔ میری بھی 42 سال عمر ہو گئی ہے، اے ماحول سے بھی دیکھا، بڑا عجیب ماحول ہے۔ شاید اگر خبر نہ ہوندی ہوئے گی کہ بھی انجدہ اسی سالوں کی پتہ ہے، ہوں بڑا عجیب ہے۔ تو میں کئی باری سنگیاں نے ایک مثال دیندہ ہوں نا بھائی، ایک بندہ سی پرانے دور وچ نا گھوڑیاں دے سفر کر دیا، وہ گھوڑی تے بیٹھ کے کسی پنڈ گیا تو اس کو ڈیرا ویکھیا تو اسے کہ یار میں اتھے رات رہنا، انہاں گھوڑی چ بنی تو انہوں بھی بسترا منجی دیتا، او دی راتی گھوڑی سو پی تو اس بچھیری بڑی سونی تھی۔ وہ سویرے اٹھیا جان لگا تو اور جیٹا دے گھر راتی رہا، انہاں آکھیا بھئی ساڈی راتی گاں سوئیے تو اس بچھیری دیتی۔ دیکھے یار گائیں تو بچھیریاں ہوندیاں نہیں، تو کیویں دی گل کر؟ اس نے کہا میں سچی گل پہ کرنا گالے میں۔ انہاں کہا بھئی تے کو بال بندہ ہے جی دے کو گل کر لئیے۔ اس نے کہا بڑے بندے وہ ان لئی گے جیڑا پنڈ دا چودھری آ، بات ساڈے جی منصف نے جج نے ڈیرے دار نے انہاں کو گل کر۔ انہاں کو لے اس نے کہا جی سرکار ہے سارا ساڈی گل تو سن، اس گل سن۔ اس نے کہا جی میں راتی آیا، میری گھوڑی سوناڑی آئی، راتی سو پئی ہے، اس بچ کھیری دیتی۔ یہ نال گھوڑی ہے کوئی نہ ہی آمدن ساڑی گاں سوئی ہے تو اس بچھیری دیتی، یہ کدی انجویا ہے۔ وہ ڈیرے دار جٹ چنگا سوچتا رہا، اے پردیسی ہے، اے پنڈ دا ہے۔ سوچ سوچ کو سا کیا میں بڑا سوچیا ہے، میری سمجھے چھے آندہ ہے وہ گاں ہی سوئی۔ تو بھائی آئے تو نکلتا ہو کہ نہیں گھوڑی بھی دینا ہے۔ وہ گھوڑی تو بیٹھا نکل گیا، وہ گھر آئے وہ چھیری مار گیا، وہ رون لگا۔ وہ ڈیرے دار نو پتہ لگا تو اسا کہا بھائی روندے پہ ہو خیر تھا ہے۔ اسا کہا بھائی روندے پہ نہ ہی ہو جی بچھیری لبنی ہے تو نہ ہی ہو جا ڈیرے دار لبنی۔
سمجھ آئیے کوئی نہ کرے. تو بھائی صاحب ادا موجودہ جو ساڈا نظام عدل ہے اس مثال دا اودے نال کوئی تعلق نہیں. میں ویسے گل کی آپ نے سمجھ آئیے کہ ہاں جی کیونکہ بھائی ایویں تو انہیں عدالت چنے اتھے ننکانے سان بھی دھار لین بے مولوی صاحب دے لگیا ہو تے بھائی صاحب کوئی پتہ. لہذا میں تے انج کہندا ہوں نہ کسے ویلے میں کو نہیں پتہ لگدا منہ چوں کیڑی گل نکل جاتی. اللہ اکبر. تو مطلب ساڑھے ملک دے اندر مولا علی فرماندے ہیں کہ معاشرہ ظلم نال چل سکتا ہے, معاشرہ کفر نال چل سکتا ہے, مگر عدل تو بغیر نہیں معاشرہ چل سکتا. عدل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اے ایمان والو, اے میرے دوستو عزیزو, آپ پیارے بھائیو, پیارے ساتھیو, پیارے دوستو, پیارے ساتھیو, آپ دی خدمت وچ گزارش ہے آپ دنیا والو رخ اپنا دین والو پھیرو, تاں سکون آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. رخ دین وال پھیر لو, جدو دین وال رخ ہو گیا تو سارا کام صحیح ہو گیا. بس اتنی بات ہے, یہی بات. وہ درویش اس جگہ تو ہجرت کر گیا کہ اے جڑی جگہ ہے نا ایتھے رہنا ساڑھے واسطے مناسب نہیں. انہیں ہجرت کر لی. جدو وہ ہجرت کر کے جا رہے سن تو اللہ دے قرآن پاک میں چاہتا ہے کہ کتے نے دیکھا کہ اے اللہ والے جا رہے ہیں, وہ انہوں دے پیچھے ہو لیا. جدو انہوں دے پیچھے ٹر پیا کتا تو وہ ایک غار پہنچے تو کتا با ادب سی غار دے باہر بیٹھ گئے. بھائی صاحب میرے اللہ دا کیسا خوبصورت قانون ہے کہ جی او دیا محبوبان دے پیچھے کتا ٹور پوے تے ان چھڑ دے تے جے نبی دا پتر بھی او دا راہ چھڑ دے وے تو ان پھڑ لیں گے. 2 جمع 2 4 نے بڑی سائنس ہے ہی کوئی کہ کتا رب دیا محبوبان دے پیچھے ٹوریا بخشیا گیا اور پتر نبی دا راستہ چھڑیا تو پھڑیا گیا. اے عزیزو, اے ساتھیو, رب والیاں دے نال ہو جاؤ, بیڑا پار ہو جائے گا. سلطان العارفین جناب پاؤ رحمت اللہ علیہ بولے تو فرمانے نے نال کسنگی سنگے نہ کریے تے کل لاج نہ لائے گوڑے خو نہیں مٹھے ہوں دے پاویں 100 منا گڑ پائیے تم کدی ترموز نہیں ہوں دے پاویں توڑ مکے لے جائیے پیارے عزیزو, پیارے ساتھیو, دعا ہے اللہ آپ دی اور میری سب بھائیاں دی حاضری قبول فرمائے. آخری گزارش یہ ہے کہ آپ سب بھائی نماز پڑھیں اور سارے بھائی حضور دے دین دی طرف رغبت فرماؤ. ہیں ہاں ٹھیک, سارے بھائی دیندار ہو جاؤ اور وہ سلئی دسیا چاہیے میں کر دینا پر میں نے اس لئے دسیا تھوڑا میں تو اتنا گھٹ کر لیں
بھائی ہوں میں ٹھیک ہے کر دینا ایک جملہ پڑھ دینا مگر میں نو سلی دسنا ہے میں شروع یہ تو کر لینا اے بھائی ہوں اے فرمائش کردہ پہ ہے میں مثال تو دینا بکور میں دی دیکھ پکاب بھی ہوگی تو اندر میں کڑائی بنوانی ہے سمجھ آئیے کہ نہیں وہاں میں قورمہ پکائی بیٹھا تو انہیں دی کڑائی بنائی ہونے دی کیویں کرا چلو بھائی پیاریاں دی مننی پہ جاندے مان لے عزیزان عزیز میرے اللہ قرآن فرمانے کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ملک کی عظمت آل نبی لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اللہ کریم میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ